سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں، 4 نسلیں، مسلمان نہیں صحابی۔ یہ شرف کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ مسلمان ہیں، آپ خود بھی مسلمان یعنی صحابی۔ حضرت ابو قحافہ صحابی ہوئے، آپ خود صحابی ہوئے، آپ کے 3 بیٹے وہ تینوں صحابی ہوئے، اور پھر ان کی جو اولاد ہیں وہ سب صحابی ہوئے۔ اسی طرح آپ کی بیٹیاں حضرت اسماء، حضرت عائشہ، یہ سب صحابیات ہوئیں اور ان سب کے بچے صحابی ہوئے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ خود صحابی، آپ کے والد صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، اور پوتیاں، نواسیاں، نواسے سب صحابی۔ یہ شرف جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اس میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے کچھ برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کا ہمیں بھی پیکر بنائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں مردوں میں سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں ہمیشہ رہے۔ جب 18 سال کے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت آپ نے اختیار کی، حضور کو جوائن کیا، یعنی جوانی کی یہ دوستی تھی۔ اللہ کے رسول کی عمر مبارک 20 سال تھی، اور جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر 38 برس کے تھے۔ قبول اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے قبل ایک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ اللہ کے رسول بھی گئے ہوئے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ موجود تھے۔ تو وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کا ذکر آپ نے ایک بڑا مشہور عیسائی راہب تھا اس سے کیا۔ تو راہب نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا میرا نام عبداللہ ہے۔ پھر پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ آپ نے بتایا کہ میں تاجر ہوں۔ پھر کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ کہا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں، تعلق میرا قریش سے ہے۔ تو کہا کہ یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم نبی آخر الزماں کا زمانہ پاؤ گے، آخری نبی کا تم زمانہ پاؤ گے، نہ صرف زمانہ پاؤ گے بلکہ ان کے اوپر سب سے پہلے تم ایمان لانے والے ہو۔ اب جناب یہ بات ختم ہو گئی اور واپس مکہ پہنچ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، سیدنا صدیق اکبر بھی۔ بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ کے پاس نبوت کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس نبوت کی کیا دلیل ہے؟ مجھے کوئی ایسی دلیل بتائیں کہ میں اس کو سنوں اور دیکھوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہیں وہ خواب یاد نہیں ہے جو تم نے سفر تجارت کے دوران دیکھا تھا، اور تمہیں اس راہب نے تعبیر یہ بتائی تھی کہ ایک نبی تمہارے درمیان آئے گا، آخری نبی نبوت کا اعلان کرے گا اور تم اس پر سب سے پہلے ایمان لاؤ گے، کیا تمہیں وہ خواب یاد نہیں؟ اللہ اکبر! تو آپ نے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور فوراً کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو پرانی رفاقت تھی، اور پھر دیکھیں جو سب سے قریبی دوست ہوتا ہے وہ کسی بھی شخص کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، جو سفر کا ساتھی ہو، حضر کا ساتھی ہو، جب آپ گھر میں موجود ہو تو بھی وہ آپ کے ساتھ رہتا ہو، جب آپ سفر پہ جاتے ہو تو بھی وہ آپ کے ساتھ رہتا ہو، تو وہ شخص تو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کردار تھا، جو پہلے بھی بات میں نے کی تھی کہ ہم اعلان نبوت کے بعد کی تو باتیں کرتے ہیں، لیکن اعلان نبوت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 40 سال ہیں، جو ایک کردار کا ایک نمونہ ہے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسی لیے تو فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں کہ کوہ صفا کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ تو سب نے کہا تھا کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، ہمیشہ ہم نے آپ کو سچ بولتا ہوا دیکھا ہے، ہمیشہ ہم نے آپ کو امانت دار دیکھا ہے، تو آپ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، اگر آپ نے کہا ہے تو پھر تو ہونا ہے۔
تو بس اسی کردار کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا تھا کہ دیکھو میرا کردار 40 برس کا تمہارے سامنے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، یہ میرے اوصاف، یہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ جب میں نے کبھی چھوٹی سی عام سی باتوں کے اوپر جھوٹ نہیں بولا تو میں اتنی بڑی جھوٹی بات کیسے بول سکتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہی کردار تھا، وہ سامنے تھا صدیق اکبر کے، اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا، ایک اشارہ دیا، صدیق اکبر سمجھ گئے۔ تو ہمارا جو کیریکٹر ہے وہ کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جب کوئی بات کہیں تو لوگ کہیں کہ نہیں فلاں نے کی ہے تو پھر صحیح کی ہوگی، فلاں نے اگر کہا ہے تو پھر سچ کہا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہمارا کیریکٹر اس کے بالکل برعکس اور اس کے خلاف ہو کہ بھائی اگر اس نے کہا ہے تو وہ تو اتنا مسخرہ ہے یا وہ تو اتنا جھوٹا ہے کہ اگر اس نے کہا ہے تو پھر اس بات کا ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ اگر ہمارا کردار ایسا ہے کہ لوگ ہماری بات کا اعتبار نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیریکٹر بلڈنگ فرمائی ہے اور آپ جو کردار سازی آپ کی بنیادی تعلیم ہے، ہم اس سے بھی بہت دور ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ دین اسلام پر ان کے بڑے احسانات ہیں، خود ان کا خاندان لاجواب، خود لاجواب، اور پھر ان کے جو دین اسلام کے اوپر احسانات ہیں، اللہ اکبر، اس کی مثال نہیں ملتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں، 4 نسلیں، مسلمان نہیں صحابی۔ یہ شرف کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ مسلمان ہیں، آپ خود بھی مسلمان یعنی صحابی۔ حضرت ابو قحافہ صحابی ہوئے، آپ خود صحابی ہوئے، آپ کے 3 بیٹے وہ تینوں صحابی ہوئے، اور پھر ان کی جو اولاد ہیں وہ سب صحابی ہوئے۔ اسی طرح آپ کی بیٹیاں حضرت اسماء، حضرت عائشہ، یہ سب صحابیات ہوئیں اور ان سب کے بچے صحابی ہوئے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ خود صحابی، آپ کے والد صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، اور پوتیاں، نواسیاں، نواسے سب صحابی۔ یہ شرف جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اس میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی اور کئی ساری ایسی نیکیاں اور کئی ساری ایسی خصوصیات ہیں جن کے اندر کوئی بھی آپ کا شریک نہیں ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ کیا، آپ دیکھیں نا کہ کسی کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اتنا بھروسہ اور اتنی محبت کہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، ایک صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی انہیں دے گا، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی انہیں دے گا۔ اور فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی کو دوست کہتا نا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا خلیل ہے، تو وہ صدیق اکبر ہی ہوتے جن کو میں اپنا خلیل بناتا۔ کہا کہ یہ میرے صحابی ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن اگر میں خلیل کا لقب کسی کو عطا کرتا تو سیدنا صدیق اکبر ہوتے جنہیں میں کہتا کہ یہ میرے خلیل۔ تو جب ہجرت کی رات تھی، ظاہر ہے اس کے اندر کوئی ایسا شخص چاہیے تھا کہ جو ہر طرف سے پہرا بھی دے، بھروسہ مند بھی ہو، رازدار بھی ہو، وفادار بھی ہو، باکردار بھی ہو، اور پرانا اس کے ساتھ ساتھ ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو آپ نے اپنا رفیق سفر بنایا۔ دشمن پیچھے تھا، سیدنا صدیق اکبر کبھی رسول اللہ کے آگے پہرا دیتے، کبھی پیچھے پہرا دیتے، کبھی دائیں چلے جاتے، کبھی بائیں چلے جاتے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے صدیقی کیا کرتے ہو؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب مجھے لگتا ہے کہ سامنے سے کوئی آہٹ ہو رہی ہے تو میں سامنے آ جاتا ہوں، کہیں دشمن سامنے سے آ کر آپ پر حملہ نہ کرتے۔ مجھے لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آہٹ ہو رہی ہے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرنا چاہے تو پہلے میرے اوپر حملہ کرے۔ اللہ اکبر۔ جب مجھے لگتا ہے دائیں سے آ رہا ہے تو میں دائیں آ جاتا ہوں، جب لگتا ہے بائیں سے آ رہا ہے تو میں بائیں آ جاتا ہوں۔ ایسے جان نثار تھا۔ اور جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عریش تھا، اللہ کے رسول جہاں موجود تھے وہاں پہرا دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ اگرچہ سارے صحابہ بڑے جان نثار ہیں، اگرچہ سارے صحابہ حضور پر اپنی جانیں قربان کرنا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، لیکن ایک تو اللہ کے رسول کی صحبت، جلالت، عظمت یہ بھی پیش نظر تھی، اور پھر ساتھ میں ظاہر ہے کہ جو ایک کمانڈر ان چیف کا خیمہ ہوتا ہے، جو اس کی چوکی ہوتی ہے، جو اس کا عریش ہوتا ہے، وہ ایک ایسا ہاٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہر ایک وہاں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو بڑا مشکل کام ہے وہاں پہ پہرا دینا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان قربان کرنا یہ تو سب اپنے لیے عظمت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی حفاظت کرنا، اور وہ بھی ایسے پوائنٹ پر کھڑے ہو کے حفاظت کرنا کہ جہاں ہر کوئی حملہ کرنا چاہے گا، تو اس کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تو وہاں پہرا دینے کے لیے جو صحابی آگے بڑھے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔
حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا صدیق اکبر۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی خود شیر خدا ہیں، صلی اللہ ہیں، الغالب ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا گیا، ان کے بیٹے نے پوچھا کہ سب سے زیادہ بہادر صحابہ میں کون ہے، تو آپ نے کہا صدیق اکبر، اس لیے کہ وہ اس وقت آگے بڑھ گئے تھے جس وقت کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، اس وقت بھی صدیق اکبر نے قدم بڑھایا۔ اور پھر غار ثور کے اندر اللہ اکبر جو رات رسول اللہ کے ساتھ گزری، حضرت فاروق اعظم کہتے تھے کہ اے صدیق اکبر، آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں، بس ایک نیکی جو آپ کے پلو میں ہے نا وہ ایسی ہے کہ اس نیکی کے اوپر میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں قربان کر سکتا ہوں، میری ساری نیکیاں لے لیں، زندگی بھر کی ساری جمع پونجی لے لیں، بس ایک نیکی دے دیں، بس ایک نیکی دے دیں۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ جو نیکی ہے نا جو سیدنا فاروق اعظم مانگا کرتے تھے، ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، وہ نیکی تھی غار والی نیکی، کہ جس کے اندر صدیق اکبر نے اپنی جان بھی رسول اللہ پر قربان کر دی تھی، اور رسول اللہ کی ذات پر نہیں، رسول اللہ کی نیند پر قربان کر دی ہے۔ ایک تو ہے ذات پر قربان کرنا، ایک ہے رسول اللہ کی نیند پر قربان کر دیں کہ رسول اللہ زانوں پر آرام فرما ہیں، سانپ نے ڈس لیا ہے، زہر پھیل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بدن کے اندر جنبش ہو اور رسول اللہ کی نیند خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر، بس نیند بچانے کے لیے صدیق اکبر نے اپنی جان دے دی تھی۔ تو یہ کام تو صدیق نے کر دیا، لیکن پھر سامنے بھی تو رسول کریم تھے نا، اللہ اکبر، انہوں نے پھر لعاب دان لگایا اور سانپ کا زہر جاتا رہا، صدیق کو جان پھر لوٹا دی۔ انہوں نے تو لوٹا دی، لیکن لٹانے والے نے تو لوٹا دی تھی نا، اللہ اکبر۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی ایک تو جان گنوا دے، یعنی پیش کر دینا، لٹا دینا، قربان کر دینا، وہ بھی رسول اللہ کی نیند پر، اور پھر وہ جو لمحات تھے، تنہائی کے لمحات غار کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کیا تجلیات وہاں رسول اللہ سے صدیق اکبر نے حاصل نہ کی ہوں گی۔ آج بھی اگر کوئی غار ثور جائے، میں گیا ہوں غار ثور، آج بھی اگر کوئی جائے تو وہاں ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، وہاں خاص قسم کی روحانیت محسوس ہوتی ہے، خاص تجلیات آج بھی وہاں محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے لیے رسول اللہ جہاں ٹھہر گئے تھے اور ان کے ساتھ صدیق اکبر کے بھی قدم لگ گئے تھے، آج تک وہاں پر تجلیات کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں، ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جسے قرآن کریم نے بھی بیان کر دیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ دشمن کا لشکر پیچھے سے آ رہا تھا۔ قرآن نے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کو بیان کیا ہے۔ صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، اور کسی صحابی کی صحابیت کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ صحابہ کے فضائل ضرور بیان کیے ہیں، لیکن کسی صحابی کے بارے میں ان کی صحابیت کی دلیل قرآن نے پیش نہیں کی۔ صدیق اکبر کی صحابیت کی دلیل قرآن نے پیش کی، اور وہ لفظ ذکر کر دیا ہے کہ دو میں سے دوسرا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ وہ دوسرا کون ہے؟ صدیق اکبر۔ اذ یقول لصاحبہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کیا کیفیت ہوتی ہے توکل کی؟ ایک غار کے اندر موجود ہیں، پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے، اور کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہنے کو تو یہ چھوٹا سا جملہ ہے، ہم نے بھی اپنی زندگی میں کئی بار کہا ہوگا، لوگوں سے بھی کہا ہوگا، اپنے آپ کو بھی ہم نے کہہ کر تسلی دی ہوگی، لیکن کیا توکل کے اس درجے پر ہم فائز ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ پھر چاہے دشمن کا لشکر آ جائے، پھر چاہے اندر کوئی موذی جانور ہی کیوں نہ موجود ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے کہہ کر تو بندہ بالکل مطمئن ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ توکل اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بات آ جائے اللہ کی معیت کی اور اللہ کی مدد کی، تو بس پھر ایک مسلمان اللہ پر توکل کر کے مطمئن ہو جائے۔ یہ تو ایک نیکی ہے سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کی۔ یہ جو صحابہ تھے نا، یہ نیکیوں کے معاملے میں بہت حریص، یعنی آگے بڑھنے والے، بڑی اس کی تمنا کرنے والے، بڑی طلب کرنے والے تھے۔ ہم گناہوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، ہمیں کوئی گناہ کا موقع مل جائے، پتہ چل جائے جناب کہیں جو ہے نا کوئی گناہ کی دعوت ہے اور جو ہے نا 500 ٹکٹس ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ یار ہم اس کے اندر شامل ہو جائیں اور جلدی پہنچو، ایسا نہ ہو کہ ٹکٹ ختم ہو جائے۔ وہ گناہ کے لیے تیزی سے آگے بڑھو۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ درس قرآن فلاں جگہ پر ہو رہا ہے، فلاں جگہ دین کا کوئی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، تو جلدی سے جاؤ مسجد کے اندر پہلی صف میں شامل ہو جاؤ، ہمارے قدم جو ہے وہ وزنی ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو صحابہ تھے یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، اتنے آگے بڑھنے والے، اتنے آگے بڑھنے والے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ غزوے کی مدد کے لیے، مسلمانوں کے لشکر کی مدد کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر سے کسی نیکی میں آگے نکل جائیں،
جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا مال لے لیا، اپنے گھر کا آدھا مال مسلمانوں کے لشکر کے لیے وقف کر دینا، گھر کا آدھا مال نکال دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ اپنے بینک بیلنس کی طرف ذرا نظر کریں، اپنے گھر کے سامان کی طرف ذرا نظر کریں کہ ہم آدھا صرف اپنے گھر کے لیے چھوڑ دیں، اپنے استعمال کے لیے چھوڑ دیں، جتنا بھی ہو کسی کے پاس لاکھ روپے ہیں، کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، کسی کے پاس 10 کروڑ روپے، ذرا تصور تو کریں کہ آدھا نکال کر وہ مسلمانوں کی امداد کے لیے پیش کر دے، اپنے گھر کا آدھا سامان نکال کر پیش کر دے۔ ہم سے تو جب کوئی دین کے لیے مانگتا ہے، کہیں دین کے لیے، کہیں کسی کی مدد کے لیے، تو ہماری جیب کے اندر سے پھٹے پرانے نوٹ ہی نکل رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے 10 100 کے نوٹ ہی نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان صحابہ کا جذبہ تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کی کوشش تھی کہ بھائی اب تو اللہ کے رسول نے جو اعلان کیا ہے نا، میں اپنے گھر کا آدھا مال لے جاتا ہوں، اور یہ اتنا ہے، اتنا کثیر ہے کہ اب تو میں سیدنا صدیق اکبر سے نیکی میں آگے نکل ہی جاؤں گا۔ اللہ اکبر، گھر کا آدھا سامان لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے فاروق اعظم۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے فاروق، کتنا لے کر آئے ہو، کتنا چھوڑ کر آئے ہو، اپنے لیے بھی کچھ بچایا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، گھر کا جو مال تھا اس کے 2 حصے کیے ہیں، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی بارگاہ میں لا کر حاضر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم خوش تھے اندر ہی اندر کہ آج تو میں صدیق اکبر سے آگے نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا صدیق اکبر چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ اے صدیق، کتنا لائے ہو، گھر کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، گھر کا سارا مال لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے، اور گھر کے لیے بس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی گھر کو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے۔ توکل کا یہ درجہ، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے بس خدا کا رسول کافی ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو دین اسلام سلامت پہنچا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ آج جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں سلامت ہے، اس کو جمع کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج جو ہمارے لشکر اسلام کی تقویت کے سبب ہمیں فتوحات حاصل ہوئیں، اور آج جو ہم سر اٹھا کر چل رہے ہیں، اللہ اکبر، اس کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر کی قربانیاں، آپ کا اسلام اور آپ کا مال شامل ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مدار پر انوار پر کروڑہا رحمتوں و برکتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کی سیرت مطہرہ کا عملی نمونہ بنائے۔